اب آگے ہم کیا کر رہے ہیں، جا کدھر رہے ہیں؟ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مزید مہنگائی آئی ہے اور یہ جلدی جلدی انہوں نے کی ہے، شروع میں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا، اپنے این آر او کے اوپر انہوں نے وقت گزارا، ان کو صرف ایک پڑی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ان کے 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کیسز تھے وہ ختم ہو۔ ہم ہر سال، ہمارے 3.5 سال کے اندر ہر سال جو نیب ریکور کرتی تھی چوری کا وہ 160 ارب روپیہ تھا۔ ہم نے 480 ارب روپیہ اپنے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا۔ ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے، یہ پرانے کیسز تھے، لیکن ہمارے دور میں نیب پیسے ریکور کر رہی تھی کیونکہ ہم کسی کو بچا نہیں رہے تھے۔ اب 1100 ارب روپے کے جو کرپشن کیس ہیں انہوں نے معاف کروا لیے ہیں۔ تو ایک طرف قوم کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے، دوسری طرف انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے ہیں، اور تیسری طرف روپیہ ڈالر کے بنسبت 90 روپیہ گرا ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ڈالر مہنگا نہیں ہوئی اور اتنی تیزی سے روپیہ گرا نہیں ہے۔ تو قوم کے لیے تو کیا ہوا اس سے؟ اگر آپ کی 30,000 روپیہ تنخواہ تھی، آج صرف وہ 20,000 روپے کی 30,000 روپے کی تنخواہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتی ہے۔ آج جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، ساری قوم کا جو جیسے کہتے ہیں نا جی ڈی پی، کیونکہ جی ڈی پی ڈالر سے میجر ہوتی ہے تو پر کیپٹا انکم ڈالر سے میجر ہوتی ہے، وہ ساری نیچے آ گئی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے جب تقریباً 90 باہر مارکیٹ میں جاؤ تو وہ 100 روپیہ کا بھی سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے۔ تو جب کہ ایک قوم کی دولت میں کمی ہوئی ہے، یہ جو سارے 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں، ان کے ایون سیل اپارٹمنٹ اور ان کے مے فیئر میں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ون ہائٹ پارک اور یہ جو باہر ہوٹل خریدے ہوئے ہیں اور انہوں نے بے نامی چیزیں خریدی ہوئی ہیں، باہر بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، قوم کے لیے 90 روپے ان کی دولت میں کمی اگر روپے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے باہر پیسے میں 90 روپے اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کے مقابلے میں ان کے پیسے میں 90 روپے زیادہ امیر ہو گئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس لیے انہوں نے آتے ساتھ ہی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کیا انہوں نے اگر ان کو سازش کے تحت بٹھائی دیا تھا، کیونکہ عمران خان ملک تباہ کر رہا تھا، تو انہوں نے آ کے کوئی روڈ میپ دینا تھا کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بڑے تجربہ کار تھے۔ ہم تو جی اسحاق ڈار نے کہا میں روپے کو 200 ڈالر کو نیچے لے کے آؤں گا، میں آئی ایم ایف کو سامنے یہ کر دوں گا، بڑی بڑھ کے ماری، میں تجربہ کار ہوں۔ آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا، اور جو ان کے ہینڈلر لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا ہے؟ کون جواب دے؟ آج جو ابھی یہ جو شروعات ہے، ابھی یہ جو 90 روپے ڈالر کے جو گرا ہے، جو روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے۔ جو ایک تھوڑی ٹائم کے بعد جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو جو باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ٹائم کے بعد مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے۔ تو نہ تو انہوں نے کوئی تیاری کی، نااہلی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کے ملک کو آج یہاں پہنچا دیا ہے کہ اس طرح کا بجٹ لانا پڑا ہے، اور کوشش کر رہے تھے کہ عارف علوی کے اوپر سارا بوجھ ڈالے۔ پارلیمنٹ میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈبیٹ ہو اس کے اوپر، اس سے کہتے تھے آرڈیننس سائن کرو تاکہ یہ بچ جائیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے اپنے لوگ کیا یہ جو بجٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کیا بولیں گے اس کے اوپر۔ قوم کے اوپر سارا بوجھ، خود اپنی کرپشن کے کیسز معاف، اور کوئی آگے راستہ بھی نہیں ہے، روڈ میپ بھی نہیں ہے۔ میں آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے بیکرز ہیں یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس کوئی آگے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ آئی ایم ایف کے ڈالرز آ جائیں گے تو وہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کا تھوڑا سا آرام آئے گا، لیکن کینسر جب تک کاٹ کے نکالی نہ جائے یہ کینسر پھیلتی جائے گی، یہ قرضے بڑھتے جائیں گے، آمدنی سکڑتی جا رہی ہے۔ ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے دور میں
17% इंक्रीज कर रही थी। हमारी रिमिटेंस में 17% इजाफा हो रहा था, जो 31 अरब पे पहुंच गई थी। वो उनमें अब 11% कमी आ गई है। तो पहले तो इजाफा खत्म हुआ और फिर 11% कमी आ गई है, यानी जो डॉलर्स आने थे रेमिटेंसेस से वो कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं हमारी। तो हमारे पास तो जो आमदनी है वो तो सुकड़ती जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो कर्जे ही लिए ना IMF से, और हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि और भी मल्टीनेशनल्स कर्जे देंगी। तो वो तो कर्जे हैं, तो ये हल तो नहीं है। हल क्या है? हल जो मैं तब से कह रहा हूं, मैंने कोशिश भी की, अपनी गवर्नमेंट खुद मैंने डिसॉल्व की अप्रैल में इलेक्शंस करवाने के लिए, लेकिन पूरा प्लान बना हुआ था, क्योंकि फैसला हो गया था इमरान खान बहुत खतरनाक है इस मुल्क के लिए। तो उस तब से वो ही अभी भी हल है। इस मुल्क में अगर हमने साफ और शफाफ इलेक्शन ना करवाए, एक पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट ना आई, जो कि पब्लिक जिसके पीछे खड़ी हो जिस गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट फिर मुश्किल फैसले करे। वो जो मैं कैंसर को काट के निकाले मुल्क से, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे, जो आज मुल्क की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ कायम करे, गवर्नेंस सिस्टम ठीक करे, तब जाके यही जो क्राइसिस है ये हम फायदे में इसको कर सकते हैं। ये जो हम दलदल में फंसे हुए हैं, इसमें निकलते निकलते हम मुल्क को पूरी तरह उठा सकते हैं। ये हमारा फायदा हो सकता है कि हम इस क्राइसिस का, अगर इस क्राइसिस से मुल्क में इस्लाहत करें। लेकिन वो गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास पब्लिक पीछे खड़ी हो।